بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم غزل نمبر 1 مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو نصاب میں شامل ہے اس کی مشق حل کریں گے۔ اس کے مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہمارے پاس سوال جو ہے وہ مختصر سوالات کے حوالے سے ہے کہ مرزا غالب کی شامل کتاب غزل کو مد نظر رکھتے ہوئے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ تو اس کے جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ عزیز طلباء، غالب کے نزدیک یہ دنیا بازیچہ اطفال کیوں ہے؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہوگا۔ عزیز طلباء، غالب کے نزدیک یہ دنیا بازیچہ اطفال اس لیے ہے کہ یہ ناپائیدار ہے، اسے ثبات حاصل نہیں، جیسے بچوں کے کھیل عارضی ہوتے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہے۔ جس طرح کے بچوں کے کھیل وقتی طور پر ہوتے ہیں، اس طرح اس دنیا کا بھی ایک دورانیہ ہے جس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو دوسرا سوال ہمارے پاس عزیز طلباء، اورنگ سلیمان اور اعجاز مسیحا تلمیحات ہیں، ان کی وضاحت کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کا جواب پڑھیں، تلمیح کے بارے میں سن لیجیے عزیز طلباء۔ تلمیح اصل میں ایک اصطلاح کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ گرامر کے اندر تعریف ہے، یا ایسی جو ہے وہ گرامر کے اندر جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے کہ جس کے اندر کسی واقعے کی طرف ایسے الفاظ جس میں کسی واقعے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف، کسی ذات کی طرف، کسی حادثے کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ تو یہ اورنگ سلیمان اور اعجاز مسیحا یہ تلمیحات ہے۔ اس کا جواب ایک بار جو ہے وہ سن لیجئے۔ اورنگ سلیمان سے مراد عزیز طلباء حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہے جو ہوا پر اڑتا تھا، اور اعجاز مسیحا سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، جیسا کہ مردے زندہ کرنا اور کوڑ کے مریضوں کو ٹھیک کرنا اور پیدائشی بیماروں کو شفا دینا وغیرہ۔ یہ اس کی تلمیحات کی جو ہے وہ وضاحت ہے۔ اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں عزیز طلباء۔ سوال نمبر 3، حال اور رنگ کا لطیف فرق واضح کریں۔ ایک جو ہے وہ باریک جو فرق ہے ان دونوں کے درمیان اس کو واضح کریں۔ تو اس کا جواب عزیز طلباء آپ سن لیں۔ غالب نے حال اور رنگ کو بڑے آسان انداز سے بیان کیا ہے۔ حال سے مراد دلی کیفیت اور باطنی کیفیت مراد لی ہے، اور رنگ سے مراد جو ہے وہ ظاہری حالت مراد لی ہے۔ دوبارہ بول دیتا ہوں، حال سے مراد دلی کیفیت اور باطنی جذبات ہے، اور رنگ سے مراد عزیز طلباء ظاہری حالت اور جو ہے وہ طرز عمل ہے۔ اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ کعبہ اور کلیسا کے الفاظ کن دو تہذیبوں کی علامت ہے؟ کعبہ اور کلیسا، اس کا جواب کچھ اس طرح ہے عزیز طلباء۔ کعبہ اسلامی تہذیب اور اقدار و روایات کی علامت ہے، اور جبکہ کلیسا یہ عیسائی تہذیب و ثقافت کی علامت ہے۔ آخری سوال ہمارے پاس، مقطع میں مرزا غالب نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ تو مقطع میں مرزا غالب نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اس سے برا نہ کہا جائے، یعنی مرزا اسد اللہ خان غالب کو برا نہ کہا جائے۔ اس سے اگلا سوال کثیر الانتخابی ہے، MCQs کے حوالے سے وہ ریڈ کر۔ سوال نمبر 2، درست جوابات کی نشاندہی کریں۔ غالب کے نزدیک یہ دنیا ہے بچوں کا کھیل، لفظ پڑھا تھا نظم میں بازیچہ غزل کے اندر بازیچہ اطفال ایک کھیل ہے۔ اورنگ سلیمان میرے نزدیک میں صنعت برتی گئی ہے۔ صنعت تلمیح جو ابھی عزیز طلبہ بتایا آپ کو کہ ایسا لفظ جس کے اندر کسی واقعات کی طرف، کسی شخصیت کی طرف اشارہ ہو۔ غزل میں میرے آگے کے لفظ آئے ہیں بطور ردیف کی تعریف عزیز طلبہ جو ہے وہ آپ کو پہلے بتائی جا چکی پچھلی ویڈیوز کے اندر، دوبارہ آئے گی، وہ بھی آپ کو بتائی جائے گی آج۔ جز نام نہیں اور جز وہم نہیں کہ الفاظ عیاں کرتے ہیں، عیاں مطلب ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ گستہ ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے میں صنعت استعمال کی گئی ہے، صنعت حسن تحلیل۔ صنعت حسن تحلیل عزیز طلبہ ایک ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں شاعر جو ہے وہ اپنی شعر کے اندر ایسے خیال کو لے کر آتے ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ تعلق تو نہیں ہوتا، البتہ شعر کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے ایسا جو ہے وہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔
اگلا سوال غالب کے درجائل شعر کی تشریح فلسفیانہ پہلو سے کیجیے۔ تو عزیز طلبہ پچھلی ویڈیو کے اندر اس کی تشریح کی جا چکی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال زیر نظر غزل میں غالب کے سائنسی شعور کا پتہ ملتا ہے، کلام غالب سے مرزا غالب کی جدت پسند شخصیت کے احاطہ کریں۔ عزیز طلبہ اس غزل کے اندر جو ہے وہ مرزا غالب کا اپنی شاعری کے اندر کیا انداز رہا ہے، اس کے حوالے سے اس کا جواب آپ کو بول کر بتایا جا رہا ہے، ذرا غور سے سن لیجئے کہ مرزا غالب، پہلی بات تو یہ مرزا غالب فلسفیانہ اور انقلابی شاعر ذہین کے مالک اور عظیم شخص تھے، اور مرزا غالب کو جدید سائنس سے خاصا لگاؤ تھا۔ وہ جدید سائنسی نظریات سے واقف تھے، اس لیے سائنس کو انسانی نفسیات کے ساتھ ملا کر شاعری کرتے تھے، یعنی مرزا غالب کی شاعری جو ہے وہ انسان کے نفسیات کے ساتھ اور جدید سائنس کے ساتھ ملتی تھی۔ مرزا غالب اندھی تقلید کے بجائے منطق اور فلسفیانہ مزاج کے ساتھ عقلی دلائل پیش کرتے تھے، یعنی مرزا غالب صرف جو ہے وہ اندھی تقلید اور پیروی کے قائل نہیں تھے، بلکہ فلسفیانہ مزاج کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی پیش کرتے تھے، اور مرزا غالب کی جدت پسندی اور سائنسی سوچ ہی نے ان کی شاعری کا اصل نقطہ جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے آج بھی ان کی شاعری زندہ ہے اور جو ہے وہ اس کو پڑھا اور سنا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس سوال کے جواب کا خلاصہ سمجھ میں آیا ہوگا، اس کو اپنے الفاظ میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگلا سوال عزیز طلبہ ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ عزیز طلبہ اعراب کے حوالے سے سنتے جائیں، بورڈ کے اندر اعراب سے متعلقہ 2 نمبر کا سوال آتا ہے، MCQs میں 2 MCQs پوچھے جاتے ہیں، تو اچھے طریقے سے اعراب پر ہمیشہ دھیان دیا کریں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا کریں۔ پہلا لفظ ہے بازیچہ، بازیچہ، ہمیشہ یاد رکھیے گا لفظ کا آخری حرف ساکن ہوتا ہے، اس پر اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اعراب نہیں لگایا گیا۔ اعجاز، صحرا، عالم، وہم، مشرب۔ سوال نمبر 6 عزیز طلبہ ہمارے پاس ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے جدید سائنسی ترقی دیکھ کر حیرت کا اظہار اس شعر میں کیا تھا کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ اس کے موازنے کے لیے دوسرے شعر کو ایک بار جو ہے وہ آپ سن لیں۔ دوسرا شعر تھا، ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اس دوسرے شعر کے اندر 2 تلمیحات استعمال کی گئی تھی، اورنگ سلیمان جسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کا ہوا میں اڑنا، اور اعجاز مسیحا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ معجزہ۔ وہ معجزہ کیا تھا کہ مریضوں کو، دائمی مریضوں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا۔ عزیز طلبہ اس شعر میں بھی، علامہ اقبال کے شعر میں اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے شعر نمبر 2 میں بھی جو ہے وہ جدید سائنسی ترقی کو دیکھتے ہوئے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ بتایا گیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جس قدر جو ہے وہ سائنس تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ دنیا جو ہے وہ کس رخ پر پہنچ جائے، اس قدر تیزی کے ساتھ نت نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، کوئی ایجادات ہو رہی ہیں، اس لحاظ سے دنیا کیا سے کیا رخ بدل رہی ہے، اس کا کہنا ممکن نہیں ہے۔ اور جس قدر جدید آلات اور جدید مشینری اور جدید طریقے سے زندگی کو گزارنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، سائنس نے ترقی کی ہے، اس لحاظ سے ہی مرزا غالب کا وہ شعر تھا جس میں انہوں نے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کا ہوا میں اڑنے کا ذکر کیا تھا۔ سائنس نے بھی آج اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر لی ہے کہ ہوا کے رخ پر جو ہے وہ جہاز اڑتے ہیں، ہوا کے اندر جہاز اڑنا شروع ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جدید جو ہے وہ ترقی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جو کوڑ کے مریضوں کو دم کرتے تھے یا جو ہے وہ دائمی مریضوں کو شفا دیتے تھے، آج سائنس نے بھی اتنی ترقی کر لی ہے کہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے وہ کسی بھی بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا جاتا ہے اور جلد شفا بھی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دونوں شاعروں کا خیال جو ہے وہ سائنسی ترقی کے ساتھ ملتا ہے۔ اگلا جو
موضوع یا اگلا جو ہے عنوان ہمارے پاس زیر بحث غزل کا ہے، غزل کی تعریف ہے عزیز طلبہ۔ اس میں غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں غزل ایرانی ادب سے ہے، یعنی ایرانیوں کی ایجاد ہے یہ لفظ۔ غزل شاعری کی وہ صنف ہے جس میں حسن و عشق کی جو ہے وہ کیفیات کے ساتھ دیگر موضوعات کو خوبصورت اور پر اثر انداز میں بیان کیا جاتا ہے، یہ اس کی تعریف ہو جائے گی عزیز طلبہ۔ باقی اس کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ شعر غزل کا ایک شعر 2 مصروں کا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مطلع اور مقطع جو ہے وہ ذکر کیے جاتے ہیں، اور شاعر اپنا تخلص سے بھی استعمال کرتا ہے۔ ہم اس کی تعریفات آگے پڑھیں۔ مطلع ہمارے پاس عزیز طلبہ، مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ ہے۔ اسلام میں کسی بھی غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ ہم قافیہ عزیز طلبہ، قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو۔ پہلے شعر کو مطلع، جبکہ دوسرے شعر کو جو مطلع کے بعد آئے تو حسن مطلع کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ شعر دیکھیں، جیسے گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ یہاں قرار اور بہار یہ ہم آواز الفاظ ہیں، انہیں قافیہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو مطلع کہا جائے گا۔ اور دوسرے شعر میں بھی عزیز طلبہ، یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار ہے کاش، اس میں جو اے کاش کے الفاظ ہیں عزیز طلبہ، یہ ردیف کے ہیں، قافیے کے بعد آتے ہیں، اس کی تعریف بھی آگے آ سکتی ہے، یعنی بورڈ میں اس سے متعلق بھی جو آپ سے MCQ پوچھا جا سکتا ہے۔ قافیہ اور ردیف، غزل کے اس مطلع میں قرار اور بہار قافیہ، جبکہ اے کاش بطور ردیف استعمال ہوئے ہیں۔ مقطع عربی زبان کا لفظ ہے جو قطع سے نکلا ہے، جس کے معنی کاٹنا یا قطع کرنا کے ہیں۔ شعری اصطلاح میں مقطع سے مراد غزل کا وہ آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص سے استعمال کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہماری اس غزل کا آخری شعر جو ہے وہ مقطع ہوگا، جو ابھی ہم نے جو وہ آج پڑھا ہے۔ اس کے غزل کے آخر کے اندر آخر میں جو دیا گیا ہوا ہے مقطع اور آخری شعر میں فرق، اگر آخری شعر جس میں تخلص نہ دیا گیا ہو وہ شعر مقطع کی بجائے آخری شعر کہلائے گا۔ میر تقی میر کی غزل سے یہ مقطع دیکھیے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ مرزا غالب کی اس غزل کے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں تو عزیز طلبہ، مرزا غالب کی اس غزل کا پہلا شعر مطلع ہے اور آخری شعر مقطع ہے، اسے آپ کتاب پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آج کی ہماری اس ویڈیو کا لیکچر مکمل ہوا۔ عزیز طلبہ، اس ایکسرسائز کو اچھی طریقے سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔